اگر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں تو ٹھیک کر رہے ہیں. ایکچولی میدان جنگ میں کتابوں سے نکل کے میدان جنگ میں ایسی جنگ کی فتح جس کی گواہی دنیا بھر دے رہی ہے وہ واقعہ وہ یہ 4 دن کی جو جنگ ابھی حالیہ ہے. بھارتی افواج کے چیف آف ڈیفنس سٹاف انل چوہان نے بلومبرگ کو انٹرویو دیتے ہوئے آخرکار یہ تسلیم کر لیا ہے کہ بھارتی فضائیہ کے جہاز پاکستان نے گرا دیے. سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دیکھیے 30 دن میں ایک مہینے کے اندر، مہینہ پورا نہیں ہوا ابھی، اور 8ویں دفعہ وہ ذکر کر چکے ہیں، کریڈٹ لے چکے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کی ایک جنگ انہوں نے سیز فائر انہوں نے کروایا. جب وہ یہ اعلان ہوا تھا سیز فائر کا، اس دن سے میں گزارش کیے چلا جا رہا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ تو اس کا ڈھول بجائیں گے. اس کا ایک پس منظر ہے، وہ پاکستان کا شکریہ کیوں ادا کر رہے ہیں، کیوں وہ بار بار اس کا ذکر کر رہے ہیں، اس کا ایک پس منظر ہے. پس منظر یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب آئے تھے، جب سے صدر بنے ہیں، وہ یہ وعدہ کر کے آئے تھے امریکی عوام سے کہ وہ یوکرائن اور روس کی جنگ رکوائیں گے، وہ غزہ اور اسرائیل کا مسئلہ حل کروائیں گے، جہاں پہ وہ بری طرح ناکام ہو گئے. کینیڈا کے ساتھ ان کے اتحادیوں کو اپنے خلاف کر لیا ہوا ہے، کینیڈا ہو، نیٹو، یورپ، سارے ان کے خلاف ہیں. چین سے ٹریڈ وار میں وہ بھی ہار چکے ہیں. تو خارجہ محاذ پہ یہ واحد موقع، یہ واحد ان کے پاس ایک فتح اور کامیابی ہے جو بھارت نے ان کو دلوائی ہے، ان اے وے کہ وہ گیا تھا بھاگتا ہوا. پاکستان نے جب جوتے مارے تو اس کے بعد یہ امریکی صدر کے پاس گئے اور کہا کہ پاکستان سے ہمیں بچاؤ. ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر پاکستان سے رابطہ کیا. یہ پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کی ریکویسٹ کو اوبلائج کیا. تو اگر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں تو ٹھیک کر رہے ہیں. پاکستان سے درخواست کی امریکی صدر نے، یعنی بھارت گیا محنت کرنے کے لیے امریکی صدر کے پاس، امریکی صدر نے درخواست کی پاکستان سے کہ مہربانی کر دیں جناب. پاکستان نے مہربانی کی ہے. پاکستان نے جو ہماری سول اور عسکری جو قیادت ہے، فیلڈ مارشل آصف منیر ہوں یا اصل میں تو فیصلے وہی کر رہے تھے، تو یہ انہوں نے مہربانی کی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے جی سیز فائر آپ کے کہنے پہ، کیونکہ جیت رہے تھے نا. پاکستان تو مار رہا تھا، جو مار کھا رہا تھا وہ درخواست لے کے گیا، جو مار رہا تھا اس کو تو کوئی پرابلم نہیں تھا، وہ تو مار رہا تھا، جیت رہا تھا. تو جو فریق جیت رہا ہوتا ہے وہ اگر سیز فائر کرتا ہے تو مہربانی وہ کرتا ہے. جو ہار رہا ہے اس کو سیز فائر، اس کو تو فائدے میں. تو ڈونلڈ ٹرمپ ظاہر ہے کہ جتنی دفعہ اس کا ذکر کریں گے، 8 دفعہ کر چکے ہیں میرا خیال ہے، وہ اپنی مدت صدارت میں اس کا ذکر غالباً کو 8 درجن مرتبہ یا 800 مرتبہ بھی کریں تو مجھے کم از کم کوئی حیرت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ان کا واقعی بہت بڑا کریڈٹ ہے اور ان کو پاکستان کا شکر گزار اگر وہ ہے، جو وہ ہے بار بار کہہ رہے ہیں، ہونا بھی چاہیے. اور اگلی بات یہ ہے کہ پاکستان کا ایک ڈیلیگیشن اب جا رہا ہے امریکہ ٹیرف پہ بات کرنے کے لیے. تو اس کے لیے سچی بات یہ ہے کہ امریکہ سے ہمارا کوئی ٹریڈ کا والیوم اتنا بڑا نہیں ہے کہ جو ہم اس سے زیادہ امیدیں، البتہ یہ کوشش پاکستان کی ابھی ہونی چاہیے کہ جو ٹریڈ پاکستان کی امریکہ کے ساتھ والیوم بڑا نہیں ہے اس کو کیسے بڑھایا جائے. ہمارے پاس کون سی وہ پروڈکٹس ہیں جو امریکن مارکیٹ میں ہم بھیج سکتے ہیں، اس پر توجہ کر کے اس کو ریفائن کر کے سہولتیں وہ ضرور امریکہ سے ہمیں لینی چاہیے. اور جب تک ڈونلڈ ٹرمپ آپ یوں کہ موجودہ صورتحال برقرار رہے گی تو ڈونلڈ ٹرمپ بالکل پاکستان کو اوبلائج کریں گے. فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کا جو بیرونی ممالک کے دورہ جو اب کنکلوڈ ہو چکا ہے، وہ ایران کا ہو، ترکی کا ہو، آذربائیجان کا ہو، ان ممالک کا دورہ کیسا رہا؟ میرا خیال ہے اس کا جو پہلا ٹیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھنا یہ چاہیے کہ ٹرکش میڈیا کیا کہہ رہا ہے، ایرانی میڈیا کیا کہہ رہا ہے، تاجک میڈیا کیا کہہ رہا ہے، یعنی ان ممالک کے میڈیا کیا کہہ رہے ہیں، کوریج کا انداز کیا تھا. تو اس پر جب آپ فوکس کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے گویا ٹرکش میڈیا ہو یا ایران کا ہو، وہ اپنے لوگوں کو پاکستانی ڈیلیگیشن کی خبر دیتے ہوئے وہ پرائیڈ لے رہا ہے میڈیا کہ پاکستان کا ڈیلیگیشن ان کے ہاں آیا ہے. یعنی ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ ٹرکش ہو یا ایران کی ہو، وہ پرائیڈ لے رہے ہیں کہ پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں یا پرائم منسٹر ہیں ان کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہیں. گویا پاکستان کا وہاں جانا ان ممالک کی عزت میں اور وقار میں اضافہ ہے. یہ کوریج ہوئی ہے. اچھا، بجائے اس کے کہ جو عام طور پہ ہمارے ساتھ ایک مصیبت لگی ہوتی ہے کہ آگئے پیسے مانگنے وغیرہ وغیرہ، وہ بالکل اس کے الٹ تھا. وہ پرائیڈ لے رہے تھے کہ پاکستان کا ڈیلیگیشن جیتنے کے بعد، بھارت سے جیتنے کے بعد، امریکی صدر کی درخواست پر سیز فائر کرنے کے بعد اب وہ آئے ہیں. تو فاتح کی عزت کون نہیں کرتا دنیا میں؟ ہر کوئی کرتا ہے، ہزاروں سال کا اصول ہے. تو وہی عزت ہم نے دیکھی.
پاکستانی ڈیلیگیشن کی، جہاں جہاں بھی وہ گئے، اور فاتح ظاہر ہے جو ہوگا اس کو. اور سچی بات یہ ہے کہ ماضی کی جنگوں پہ خیر اب کیا جانا، لیکن اگر ایکچولی میدان جنگ میں کتابوں سے نکل کے میدان جنگ میں ایسی جنگ کی فتح جس کی گواہی دنیا بھر دے رہی ہے، وہ واقعہ وہ یہ 4 دن کی جو جنگ ابھی حالیہ ہے، وہ جس میں 6 اور 7 کی جو رات ہے وہ فیصلہ کن ثابت ہوئی. تو یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لیے بہت فخر کی بات ہے، اور ان تمام ممالک کے لیے بھی اچھی بات ہے کہ پاکستان کے ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. اور اس کا یہ جو مومنٹس ہوتے ہیں، مومنٹس آف گلوری، یہ جو گلوری ہے پاکستان اس وقت ایک مومنٹ آف گلوری میں ہے. پاکستان فوکس ہوا ہے اس وقت. اچھا، میں چونکہ لندن میں رہتا ہوں تو بیرون ملک جو پاکستانی رہتے ہیں وہ اس بات کو بالکل ایکسپیرینس کر رہے ہیں، کیونکہ جب ہم باہر جاتے ہیں، یہاں لوگوں سے ملتے ہیں مختلف قومیتوں کے، انکلوڈنگ انڈینز بائی دا وے، اینڈ بنگالیز اینڈ عربز، ان کا ہمارا، گورے بھی ظاہر ہے، انگریز بھی، کہ جب ہم ان سے گفتگو روزمرہ کی گفتگو میں جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان سے تعلق ہے اس کا، تو وہ لب و لہجے بدلے ہوئے ہیں. یعنی ہمارے ساتھ ایک پروٹوکول ہی ڈفرینٹ ہو گیا ہوا ہے. پہلے اور ہوتا تھا، اب اور ہے. یہی ہوتا ہے. فتح جو ہے اس کو دنیا جھک کے سلام کرتی ہے، جھکتی ہے دنیا، جھکانے والا چاہیے. بھارتی افواج کے چیف آف ڈیفنس سٹاف انل چوہان نے بلومبرگ کو انٹرویو دیتے ہوئے آخرکار یہ تسلیم کر لیا ہے کہ بھارتی فضائیہ کے جہاز پاکستان نے گرا دیے. تعداد کو وہ نظر انداز کر گئے، اور انہوں نے اس کو ٹون ڈاؤن کرنے کی کوشش اس طرح سے کی کہ جہاز گر جانا اتنی امپورٹنٹ بات نہیں ہے جتنا دراصل وہ غلطی سے سیکھنا کہ کیوں گرا اور اس کے بعد اس کو کریکٹ کرنا ہے. اصل بات یہ ہے. اس سے پہلے بھی آرمڈ فورسز، انڈین آرمڈ فورسز کی جو میڈیا ٹاک تھی، اس میں ایئر فورس کی طرف سے تو پہلے بھی کہہ دیا گیا تھا کہ ہاں کامبیٹ میں وہ جہاز گرتے تو رہتے ہیں، نقصان ہو جاتا ہے وغیرہ. اب یہ پھر ٹون ڈاؤن کر رہے ہیں کہ جی ہاں وہ جہاز گر گیا، وہ تو اہم بات نہیں ہے. تو پھر اہم ہے کیا؟ ایئر فورس کا جہاز ہی تو ہوتا ہے. یعنی یہ کہ 2019 میں جب پنگا لینے آپ آئے تھے اور پاکستان نے اس وقت بھی آپ کے جہاز گرائے تھے، تو اس وقت اسی بھارتی وزیر اعظم نے کہا تھا نا کہ ہمارے پاس رافیل ہوتا تو ہم اس طرح سے جوتے نہ کھاتے. پھر آپ فرانس جاتے ہیں، بلینز آف ڈالرز کی آپ ان کو ادائیگی کرتے ہیں، اس کے بعد ان کا رافیل اٹھاتے ہیں. وہ رافیل آپ بڑا تمغہ بنا کے پاکستان کے اوپر لاتے ہیں کہ اس دفعہ ہم دیکھ لیں گے. اور اس کے بعد پاکستان ایئر فورس مکھیوں کی طرح ان جہازوں کو مارتی ہے. 6 جہاز گرا دیے، اور رافیل کو جس طرح سے مارا، لائک اے سٹنگ ڈک، برباد کر دیا، جوتے کھا لیے. اب جب گر گیا تو کہہ رہے ہیں وہ جہاز گرنا تو اتنی بڑی بات. بھائی جان، اگر جہاز گرنا بڑی بات نہیں ہے تو امپورٹنٹ پھر ہے کیا؟ ایئر فورس ہے نا. ایئر فورس میں آپ اپنے جہاز لے کے آئے بڑے طاقتور، ادھر سے ہم کھڑے تھے دل کا دیا جلا کے. اس کے بعد آپ کے جہازوں کا شکار کیا جیسے مکھیاں ماری. تو جن کے جہاز گر جاتے ہیں نا، وہ پھر اسی طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں وہ جہاز گرنا تو اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، اہم نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم سے غلطی کیا ہوئی اور اس کو ہم نے ٹھیک کر لیا. تو اس سے اگر کچھ سبق حاصل اگر کو کرنا چاہے تو وہ یہ ہے کہ آپ نہیں لڑ سکتے پاکستان سے. جب بھی لڑیں گے ایسے منہ کی کھائیں گے. اچھا، اب یعنی یہ کہنا کہ ہاں غلطی ہوئی تھی اور ہمارے جہاں، غلطی تو ہوتی اور ہوتا کیا ہے بھائی؟ 2 مہارتوں کا مقابلہ ہے. پاکستان کی مہارت ہے، وہ مارتی چلی جا رہی ہے آپ کو. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگلی دفعہ آئیں گے تو پھر کوئی اور آپ کے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ آج آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. یہاں پاکستان اور چین کٹھے کھڑے ہیں، شولڈر ٹو شولڈر. پہلے بھی جو آپ کے ساتھ ہوا، آپ تو اپنی بیسٹ تیاری کے ساتھ آئے تھے نا، رافیل لے کر، کہ ہم جائیں گے رافیل لے کر، وہ رافیل تباہی پھیر دیں گے. پھر کیا ہوا؟ آپ کی بہترین تیاری، جوتے کھا کے آپ بھاگ گئے. امریکہ کو درخواست کرنی پڑی کہ پاکستان سے کہو وہ بخش دے. اب آپ پھر اگر وہی جنگی جنون کی طرف آ رہے ہیں تو بسم اللہ آ جائیے. پھر آپ کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو آپ کے وہم و گمان میں، نہ پلاننگ میں ہے. آئیں گے پھر سٹنگ ڈک کی طرح مارے جائیں گے. تو یہ سب کچھ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ جب جوتے کھا کے بھی مذاکرات کے لیے ہی بیٹھنا ہے تو کوشش کریں کہ پہلے بیٹھ جائیں. اور مذاکرات کے لیے اگر نہیں بیٹھ سکتے تو پھر خاموشی سے رہیں، زندگی گزاریں. یہ پنگے لینے کی ضرورت کیا ہے؟